ونعوذ من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وسلاما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله علی الکریم. یہ آج کا جو ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے یہ حلال کھانے کی اہمیت کے اوپر ہے. ہم سب کو ایک انسان ہونے کی بنیاد پر اس کا علم اور اس کا پتہ ہے کہ غذا اور ڈائٹ اور کھائی جانے والی جو چیزیں ہیں یہ ایک انسانی ضرورت ہے. بغیر غذا کے، بغیر کھانے کی چیزوں کے انسان کے پیٹ میں گئے ہوئے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی حیات اور اس کی زندگی، اس کا سروائیول بغیر غذا کے نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کی جو نشو و نما ہے، جو انسان جو بڑھتا ہے، انسان کا جسم یا جسمانی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے ڈائٹ کے طور پر، اسی طرح اس کے اندرون پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی روحانیت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. انسان کی ایک ظاہری طور پر کسی چیز کا اثر لینا ہے اور اسی طرح انسان کھانے کی بنیاد پر اس کی روحانیت پر بھی اثر پڑتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے. اور بلکہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یو آر وٹ یو ایٹ. انسان جو کھاتا ہے وہی اسی ذریعے سے اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے طور و طریقے انسان کی زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں. بظاہر روحانیت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ویڈیو ریکارڈ نہیں کریں بابا، ٹھیک ہے بیٹا. تو اس سلسلے میں دو تین چیزیں بنیادی طور پر ہمیں، یہ ایک سلسلہ ہوگا، یہ آج پورا مکمل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ لمبی گفتگو ہوگی پوری. جو زیادہ تر جو احباب یہاں پر آئے ہیں وہ ذبیحے کے متعلق سننے کے لیے آئے ہیں کہ ذبیحے کے متعلق ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جو کھاتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں. جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے میاں بیوی کے حقوق کے متعلق کچھ چیزیں سلسلہ وار ایک سیریز کی شکل میں سنی تھی. اسی طرح یہاں پر آج حلال کھانے کی اہمیت، یہ ہمارا آج کا موضوع اور ٹاپک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم حق بات کہنے والے بن جائیں اور حق بات سننے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. انسانی زندگی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین مذہب جو حق والا مذہب ہے وہ اسلام سے نوازا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اسلام جو دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ کی سب سے بہترین نعمت ہے ہمارے پاس. یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا گیا، جو کامل ہے، کمپلیٹ ہے. اس میں کسی ایڈیشن کی یا کسی چیز کو نکالنے کی ضرورت نہیں. دوسرا یہ مکمل ہے، یعنی پرفیکٹ ہے. اس میں زمانہ گزرتا ہے، 21 سینچری ہوگی، سائنٹیفک ایرا آ جائے گی، لوگ ناسا میں جائیں گے، تو کیا ہمارے دین میں کسی ایڈیشن کی یا کسی اس میں ماڈریشن کی ضرورت ہے؟ نہیں. اور اسی طرح اللہ پاک نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ بالکل مدلل ہے، یعنی آتھنٹک ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا یہ دین، ویسے ہی ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ہمارے پاس ہے. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ کیسے ہمارے پاس یہ دین پہنچا، لیکن یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اور یہ کوئی خوش فہمی
اور کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ ہمارا دین کامل اور مکمل اور مستند اور آتھنٹک ہے، یقیناً ہے۔ اس سلسلے میں اسی دین کے اندر اللہ نے ہر پہلو، ہر لمحہ زندگی کا جو ہوتا ہے اس کے متعلق پاکیزہ اور صاف ستھری اور بہترین تعلیمات ہمیں دی، بہترین تعلیمات اللہ پاک نے ہمارے لیے دی، چاہے وہ زندگی انسان کی سوشل لائف ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، ایز اے وائف اور ہسبینڈ اگر کوئی مسلمان پاکیزہ، صاف ستھری، صحیح اور کامیاب زندگی گزارنا چاہے، اس کے لیے مکمل تعلیمات ہمارے دین میں۔ اسی طرح اگر ایک بزنس مین اپنی تجارت اور اپنا کاروبار اور اپنا بزنس شریعت کے مطابق پاکیزہ اور اچھے انداز سے اور کامیاب انداز سے کرنا چاہے، اس کی بھی تعلیمات ہیں۔ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، ایک چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم رہو ایسے جیسے بھائیوں کی طرح، لیکن تمہاری ڈیلنگ ہوگی وہ اسٹرینجرز کی طرح۔ live like brothers, deal like strangers۔ یہ ایک ایسا اصول اور پرنسپل ہے جس سے کئی کاروباری جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی صرف چند ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر کاروبار کرتا ہے، پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کاروبار کرتا ہے، اس وقت تو اچھے تعلقات ہوتے ہیں، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر یا انہیریٹنس کا یا وہ جب ایئرز بنتے ہیں اپنے والدین کے، اس موقع پر جھگڑا بنتا ہے، یا کاروبار کی جب تقسیم ہوتی ہے تو کس کا کتنا حصہ ہے اس کی وضاحت نہ ہونے کی بنیاد پر پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک انشاءاللہ اگر موقع ملے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں بھی اصول و ضوابط ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ کیسے کاروبار کرنا چاہیے۔ تو کاروبار ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں مکمل تعلیمات دی ہیں اور بہت ہی پاکیزہ تعلیمات دی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ ساری دنیا کو اور دنیا کی ساری قوموں کو اور قوموں کے تمام طبقات کو اور طبقات کے تمام افراد کو، سارے انڈیویجولز کو اور ہر انڈیویجولز کے تمام حالات میں رہنمائی کرنے کے لیے دیا ہے اللہ پاک نے، اور یہ ہر رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ریالٹی ہے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین دیا ہے تو اس نے ہماری جو سروائیول کی جو چیزیں ہیں، کھانے کی ڈائٹ جو ایڈیبل ہے یا کنزیومنگ جو پروڈکٹس ہے، یہ ڈائٹری پروڈکٹس ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت ہی پاکیزہ، صاف ستھری اور طیب تعلیمات دی ہیں کہ یہ غذا اور ڈائٹ ہماری جو ہونی چاہیے اس کے لیے اصول اور پرنسپل بتایا ہے۔ اصول اور پرنسپل وہ ہے طیب اور خبیث کا۔ ہماری جو ڈائٹ ہو، ہماری جو غذا ہو، ہم جو چیز کھاتے ہیں جو ہماری پیٹ میں جائے، اس کے بارے میں قرآن نے جو اصول، قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن نے جو اصول اور پرنسپل اور کرائٹیریا جو بتایا ہے وہ ہے کہ وہ ڈائٹ اور وہ غذا طیب اور خبیث ہو، طیب ہو خبیث نہ ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، اور خبیث اور گندی اور پھیلتی نہ ہو، ڈرٹی نہ ہو۔ خبیث کا اب خبیث تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ خبیث اور گندی یا ڈرٹی یا پھیلتی۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں صراحتاً ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ طیبات۔ طیبات یہ طیب کا پلورل اور جمع ہے۔ ہم نے تمہارے لیے طیبات، پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4۔ اور اسی طرح سورہ اعراف میں کہ اس کی آیت نمبر 157 میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ انجیل اور پرانی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا سورہ اعراف میں کہ اللہ کے نبی جو آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ وہ ہوں گے یا وہ ہیں جو تمہارے لیے طیبات حلال کرتے ہیں اور خبائث اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 172 میں
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں ان آیتوں کو کوٹ کر کے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کھانے کے متعلق، اسی لیے میں نے یہ آیتیں کوٹ کی ہے، ورنہ یہ کوئی یہ نہ کہیں کہ بھئی ہماری تو 50 سالہ عمر ہو گئی، 60 سالہ عمر ہو گئی، 70 سالہ عمر ہو گئی، ہم نے کبھی نہیں سنا اس کے بارے میں۔ لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے، یہاں کے لوگوں کے ماحول میں رہتے ہوئے کئی چیزوں کا ہم سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمارے بیک ہوم سب کانٹیننٹ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عموماً حلال اور طیب اور خبیث اور حرام کے بارے میں اتنا انٹریکشن اور اتنے اختلاط مسلمانوں کے نہیں ہوتے جتنے یہاں پر ہوتے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، اس کا اندازہ بھی ہوگا۔ تو اسی لیے میں یہ آیتیں باضابطہ آپ حضرات کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ ذریعہ بات کو ہم یہ سمجھتے ہیں علماء پر اعتماد نہ ہونے کی بنیاد پر، ورنہ ہمیں آیت کا نمبر بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پر ایک مزاج بن گیا، جی گیو می دا پروف، تو ٹرسٹ کی بنیاد ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آیتیں آپ غور کرتے جائیں۔ تیسری آیت میں سورہ بقرہ کی 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ، یہاں کمانڈ ہے، یعنی جو کلو کھاؤ تم، یعنی اللہ کی طرف سے حکم کی شکل میں، امر کی، جو کچھ ہم نے تمہیں طیبات میں سے دیا ہے، عطا کیا، طیبات میں سے یہ دیا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں احل لکم الطیبات، یہاں پر بھی ہم نے تمہارے لیے طیبات پاکیزہ، طیبات پاکیزہ صاف ستھری، پیور اور کلین، گڈ، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں، پاکیزہ ہونے کے لیے، پاکیزہ اور صاف ستھری ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہارے لیے جو رزق کے طور پر جو چیزیں دی ہیں وہ طیبات ہے، پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ یونس میں 93 آیت نمبر 93 میں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یعنی یہاں پر بھی طیبات کا تذکرہ ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ سورہ نحل میں، اور اسی طرح سورہ الاسراء کے اندر آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی آدم کو ایک اعزاز بخشا، یعنی ایک انسان کو اللہ نے اعزاز اور رتبہ اور ایک مقام دیا ہے۔ انسان میں اور جانور میں فرق ہے، انسان میں اور جانور میں فرق ہے۔ آج سوسائٹی کا یہ مزاج ہو گیا کہ آج اینیمل اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے بھی چاہے تم زندگی گزار لو، بس تم خوش رہو، دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ ہم اپنی سوچ انسانی عقل کے لحاظ سے کسی کو تکلیف نہ دو، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث کے اصول و ضوابط اور ان احکامات کی روشنی میں کسی کو تکلیف دے یا نہ دے، وہ کوئی نہیں۔ آسمانی تعلیمات سے ہٹ کر وہی کی تعلیمات سے آزاد ہو کر ایک آدمی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے، خود اچھا رہے، تکلیف نہ دے، اس کی عقل کے لحاظ سے وہ اچھا انسان ہے۔ اور وہ اتنا گندا اور گھناؤنا کام بظاہر کرے جو انسان کو انسان کے کہلانے کے لائق بھی نہ رکھے، جیسے ہم جنس پرستی ہے۔ میں صاف وسیع الفاظ ذکر کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے والے سمجھیں کہ ہم جنس پرستی اب تو عام بات ہو گئی۔ ہم جنس پرستی تو اب کوئی عام بات، یعنی 6 سال پہلے تو ایک ٹاپک تھی کہ یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اب تو یہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ یہ تو پرمیسیبل ہے، بلکہ شادی کا اختیار دیا جا رہا ہے، ان کے لیے ووٹنگ کی جا رہی ہے۔ ابھی یو کے میں یہ ہوا کہ مسلمان پارلیمنٹ ممبرز نے بھی اس کو اپروو کیا، وہ ایک عجیب بات ہے۔ یعنی اب گندگی کو اور گھناؤنے پن کو اور گندی چیزوں کو انسان برا تک بھی نہیں کہہ سکتا، اتنے گر چکے ہیں۔ اور مسلمان بھی ایک سوچ ہے، ان کے بائبل کے اندر ایسے ایسے تذکرے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آدمی دنگ رہ جائے کھلم کھلا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو اعزاز دیا، آنر دیا، وہ انسان ہے، اینیمل نہیں ہے، انسان اور اینیمل میں فرق ہے۔ پھر فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کے لیے سواریاں بھی دی ہے، خشکی میں اور تری میں، اوشنز میں، اور جو ہم یہاں پر زمین میں جو سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، وہ طیبات اور پاکیزہ اور حلال چیزیں دی ہیں، صاف ستھری۔ طیبات کا ترجمہ لٹرل جو ترجمہ آتا ہے وہ حلال کا نہیں ہے، پاکیزہ اور صاف، پاکیزہ اور صاف ستھری۔ اور اسی طرح سورہ مومنون میں ارشاد ہے آیت نمبر 51 یعنی 51 میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ پیغمبروں کو اللہ پاک ارشاد دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں،
اے پیغمبروں، اے میسنجرز، تم طیبات میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو، وعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ اور علماء نے اس کے تحت یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عمل صالح یہ متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے عقل طیب پر۔ حلال کھانا یہ انسان کے اچھے اعمال پر ابھارتا ہے۔ سمجھنے والی بات کہ انسان جب حلال اور پیور اور کلین اور صاف ستھری غذا کھاتا ہے تو وہ نیک عمل بھی کرتا ہے۔ یہ ریالٹی اور فیکٹ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کئی ایسے واقعات اہل اللہ کے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شک اور شبے کی ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیا، شک و شبے والا لقمہ کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک مجھے گناہ کے خیالات آتے رہے، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے انسان گندے اور گھناؤنے گناہ کرتا ہے، اور ہمیں پتا بھی ہے کہ اب وہ لوگ جس کو ون آف دا فیلتھیسٹ اینیمل یہ خود کہتے ہیں، جو خنزیر ہے وہ کھاتے ہیں، ان کی کتاب میں خود حرام لکھا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہر گندا اور گھناؤنا اور گھٹیا کام وہ لوگ کرنے سے شرماتے نہیں۔ کیا ان کے پاس یہ چیز، ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مذہبی کتابیں، وہ تمام چیزوں سے منع کرتی ہیں جو آپ وہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ جن کے پاس میرج اور نکاح کا کانسیپٹ ختم ہو چکا، کوئی بات نہیں، اب تو میرج کا تصور چھوڑیں کہ انسان اور مرد کا نکاح نہیں، تعلق بھی چھوڑیں، مرد کا تعلق اور عورت کا تعلق، جو میں نے ابھی اشارتاً ذکر کیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان جب حرام کھاتا ہے اور گندی اور گھناؤنی چیزیں کھاتا ہے، لکھا ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے کہ انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ اسی لیے ہندو یہ کہتے ہیں مسلمانوں پر اعتراض کر کے کہ تم لوگ درندے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ گوشت کھاتے ہیں۔ وہ تو بیوقوف ہے، یہ پاگل ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم درندے نہیں کھاتے، ہم تو وہ گوشت کھاتے ہیں جو بالکل احل لکم، اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے بہیمہ، کیٹل حلال ہے۔ کیٹل کیا کھاتا ہے؟ وہ جانور کھاتے ہیں گھاس، وہ انسان کو نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، وہ تو بالکل نرم ہوتے ہیں، لیکن انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات ضرور آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں، سارے رسولوں کو اللہ پاک یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو نیک عمل کا تعلق اسی سے ہے۔ آج مسلمان کیوں نیکی پر نہیں آمدہ ہوتا، نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ حرام کھا رہا ہے، حرام کی طرف یہ شائبے والا کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مؤمن میں اللہ پاک نے وہاں پر بھی ارشاد فرمایا طیبات کے بارے میں، تقریباً 10 جگہ طیبات کا تذکرہ ہے، پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھانے کے متعلق قرآن پاک میں باضابطہ کلسٹر کلیئر ورڈز میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ تم طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی، والسماء بناء، آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے چھت اور روف بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، تمہارے لیے اچھی صورت بنائی، انسان کی صورت دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بہترین صورت اللہ نے قرار دی، ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق تم کو اللہ نے دیا، وذالکم اللہ ربکم، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ہے اللہ تمہارے رب، اللہ پاک یہ ہے جو تمہیں طیبات کے کھانے کا حکم دے رہے ہیں اور طیبات تمہیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور کون ہے؟ فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والے ہیں اللہ پاک، سارے جہانوں کے وہ پروردگار ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ صراحتاً ملتا ہے کہ طیبات کا طیب اور خبیث، پاکیزہ چیزوں کا حکم دیا گیا کھانے کے لیے اور خبیث اور گندی چیزوں سے منع کیا گیا کہ وہ نہ کھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ان اول ما يمكن من الانسان بطنه فمن استطاع الا ياكل الا طيبا فليفعل، بے شک انسان کے جسم میں سب سے پہلے سڑنے والی چیز، سڑنے والا حصہ باڈی پارٹس میں سے وہ ہے انسان کا پیٹ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے محدثین نے، شارحین نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے پہلے جو انسان کا جسم جو سڑتا ہے، جو سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، وہ انسان کا پیٹ ہے دنیا میں بھی،
اور مرنے کے بعد بھی، قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی سب سے پہلے سڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، طاقت قدرت رکھتا ہو کہ وہ حلال ہی کھائے تو اس کو حلال ہی کھانا چاہیے، طیب کھانا ہے۔ فمن استطاع اللہ یاکل الا طیبا، طیب کا لفظ ہے یہاں پر کہ تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ طیب اور پاکیزہ غذا کھائے تو پاکیزہ ہی غذا کھائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دنیا کے اندر کے بھی اثرات بتا دیے اور آخرت میں بھی پیٹ کے اوپر ظاہری جو اثر پڑیں گے وہ بھی بتا دیا۔ اس انداز سے ہمیں دنیا کے اندر اور بہت ساری چیزوں کا جو ہمارے پاس حالات پیش آتے ہیں وہ ایک مسلم شریف کی حدیث سے اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ پاک پاکیزہ ہی کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی حرام کمائی سے اللہ کے لیے کوئی صدقہ دے، کوئی جگہ تعاون کرے، کسی کی مدد کرے، ڈونیشن دے، وہ قبول نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک حکم دیتے ہیں ایمان والوں کو اس چیز کا جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، یعنی جو ابھی آیت سنائی گئی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں طیبات اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک اللہ پاک تم جو کرتے ہو اللہ جاننے والے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہی حدیث کے اندر آپ نے دو آیتیں باضابطہ کوٹ کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دوسری آیت فرمائی کہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، تم طیبات میں سے کھاؤ جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ پاک نے تمہیں عطا کیا ہے طیبات اس میں سے کھاؤ۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ایک بندہ لمبا سفر، ایک بندے کا تذکرہ کیا کہ وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، یطیل السفر، وہ اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، یعنی بکھر جاتے ہیں۔ آدمی جب سفر کرتا ہے، پرانے زمانے میں تو بہت عام بات تھی، ابھی بھی آدمی جب لانگ جرنی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بال ادھر ادھر ہو جاتے ہیں سفر میں بیٹھے بیٹھے، اور اس کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، پورا ڈسٹ لگ جاتا ہے۔ فرمایا اس کا تذکرہ کیا، اس کے بال پراگندہ ہے، بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کے گرد و غبار سے اس کے کپڑے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ ایسا ہے، یعنی ایک ایسی حالت میں ہے کہ جس پر کسی کو رحم آ جائے، ایسی حالت میں وہ بندہ کیا کرتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے رب، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، یعنی اللہ سے مانگتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، ایسی حالت میں مانگتا ہے کہ جن حالتوں میں اللہ پاک کو رحم آ جائے، اور عموماً رحم آتا ہے، تو وہ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کی غذا، اس کا جو جسم بنا ہے وہ حرام سے ہے، تو فرمایا کہ کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے، یعنی وہ ایسی حالت میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہے۔ دیکھیں دعا کے معاملے میں اللہ پاک کا عمومی اتنا فراوانی اور اتنا نوازنے والا معاملہ ہے کہ اللہ اتنے بڑے داتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور اللہ پاک کا معاملہ بندوں سے کیا ہے، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والی کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، یعنی اللہ پاک جواب دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔
دعاؤں کے سننے والے، دعاؤں کے نوازنے والے، ہر طرح کے مشکلات سے حل دینے والے وہ اللہ پاک جو عموماً انسان کو نوازتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے وہ اللہ پاک اس انداز سے کھلم کھلا اعلان فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ لیکن ہم غور کریں اور اس حدیث کی روشنی میں، دوسری حدیث میں مسافر کے بارے میں بتایا گیا کہ صلاۃ دعوات مستجابات، یعنی یہ جو بندہ آیا، مسلم شریف کی حدیث میں بتایا کہ پراگندہ بال ہے، لمبے سفر سے آیا، لمبے سفر، اور مسافر کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، مسافر کا دنیا بھی کہتی ہے کہ بھئی مسافر ہے اس کو تنگ مت کرو، دنیا کا قانون بھی ہے کہ مسافر کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے کہ مسافر ہے ٹریولر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسافر کے متعلق صلاۃ دعوات مستجابات، 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول کی جاتی ہیں، یعنی ان کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے۔ ایک ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا گیا، جو اپریس ہے، اس کی دعا اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ودعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ تو مسافر کے سلسلے میں خاص طور سے اللہ پاک خاص دعا اس کی قبول کرتے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہے اس حدیث میں کہ وہ لمبا سفر کر کے آ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا اشعث اغبرہ، یعنی پراگندہ بال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالکل بال ڈسیبل، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گرد آلود ہے۔ اس کے متعلق دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کا کوئی چکر نہیں ہوتا، تو وہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور ایسے ہیں کہ لوگ ان کو اپنے دروازوں سے الگ کر دیتے ہیں، دروازوں سے دور کر دیے گئے لوگ ہیں، یعنی ان کی کوئی وقات نہیں ہوتی، ان کو لوگ اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے، ان کو دروازوں سے الگ کر دیا جاتا، وہ لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم اللہ ایسا کر دیں گے تو اللہ کر دیتے۔ یہ مسلم اور امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ یعنی وہ بندہ ایسا ہوگا دنیا کے اندر اس کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لوگ اس کنسیڈر کریں گے تو یہ تو گیا گزرا آدمی، کوئی اس کی وقات نہیں، کوئی اس کا اسٹیٹس نہیں، لیکن اللہ کے پاس اس کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا رتبہ ہوگا، وہ قسم کھا کے کہے گا کہ اللہ کی قسم ایسا ہو جائے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسا کر دیتے ہیں، لابرہ، اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جزاک اللہ، شکریہ، اسی طرح اللہ پاک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، یعنی اس کی مسافر والی بھی کیفیت ہے اس حدیث میں، مسافر والی بھی کیفیت، یعنی وہ مسافر بھی ہے جس کی دعائیں عموماً اللہ پاک قبول کرتے ہیں، پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال ہیں، جس کی اللہ کے پاس ایک مقام اور جس کا اللہ کے پاس ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ایک شان حیا ہے، اللہ پاک کے لائق جو حیا ہے وہ ہے اللہ کے پاس، اللہ پاک حیا والے ہیں، اور اللہ پاک کریم ہے، نوازنے والے ہیں، اللہ نوازنے والے ہیں، اللہ داتا ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، یہ اللہ پاک دینے والے ہیں، نوازنے والے ہیں۔ اور اللہ کی شان حیا کے خلاف ہے کہ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ پاک کسی بندے کے جب وہ دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے تو ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیں، یہ اللہ کی شان حیا کے خلاف، اللہ نہیں پسند کرتے۔ اللہ پاک عموماً مانگنے والوں کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتے، یہ امام احمد، امام ابو داود اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ وہ پورے کنڈیشن پورے کر رہا ہے وہ بندہ جس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلی حدیث میں ذکر فرمایا، لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال پراگندہ ہیں اور وہ اس حالت میں ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا جسم جو پنپا ہے، بنا ہے، وہ حرام سے بنا ہے، تو ہم اس کی دعا کہاں سے قبول کریں؟
تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کئی وجوہات دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی، ان میں سے ایک اہم وجہ کیا ہے؟ حرام کھانا۔ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ آج امت مسلمہ تڑپتی ہے، ہم میں ایک تعداد ہے جو لوگ پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے پرابلمز میں ہم اللہ کی طرف ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی جواب نہیں آتا۔ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ ایسے حالات کیوں ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ حدیث میں دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال تلیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 جو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنائی گئی، اللہ کے نبی کے پاس یہ آیت پڑھ کر کہ اے لوگو کھاؤ ان چیزوں کو جو زمین میں ہے حلال، کلوا مما فی الارض حلالا اور طیبا، حلال ہو اور پاک اور صاف ستھری ہو۔ تو اس موقع پر فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ۔ سعد بن ابی وقاص ایک بڑے صحابی ہے، وہ وہاں پر تھے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے لیے دعا کرنا کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہویا کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد تم اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، تم اپنے کھانے کو پاکیزہ اور طیب بنا لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہویا کریں گے، اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول کیا کریں گے، تم پاکیزہ کر لو اپنا کھانا۔ پھر فرمایا آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقبۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ منہ عملا 40 یوما وایما عبد نبت لحمہ من سحت فالنار اولی بہ۔ امام طبرانی نے اپنی اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ بے شک ایک بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ایک مورسل ایک لقمہ اپنے پیٹ میں حرام کا ڈالتا ہے، کھاتا ہے، اللہ پاک اس لقمے کی بنیاد پر 40 دن کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ ما يتقبل اللہ منہ عملا 40 یوما، اس روایت میں جو میں نے کوٹ کیا ہے اس میں عملا نکرہ ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے نکرہ انڈیفینٹ ناؤن ہے، یعنی کوئی عمل اللہ پاک قبول نہیں کریں گے۔ پھر آگے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ، جس کسی بندے کا گوشت حرام سے پنپے بنے بڑے، اس کی سب سے زیادہ حقدار جہنم کی آگ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں۔ ہم آج جرت کرتے ہیں اپنے لیے حرام کو اپنانے میں، کوئی کچھ کہہ دے اس کو برا مانا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ کے مسلمانوں کو مرنا نہیں ہے، ان کو حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں کرنا، کہ اس لیے کہ ہم یہاں آگے مشکل ہے۔ اور آج تو اسی لیے ہم نے یہ موضوع پہلے یہ لکھا ہے کہ حلال کھانے کی اہمیت، ایک تو ڈائٹ اٹ سیلف وہ حلال ہو، دوسرے کہ اس کے کمانے کا اور سورس بھی حلال ہونا چاہیے، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ دونوں چیزیں، جس کمائی سے وہ گھر میں کھانا آ رہا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ اب غور کرنے والی بات ہے، ہمارے ہی کتنے ہی دوست و احباب ایسے ہوتے ہیں مسلمان اسی امریکہ میں رہتے ہیں اور وہ حرام بیچتے ہیں، حرام کھاتے نہیں، حرام کا کھلا کاروبار کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر شراب کتنے مسلمان بیچتے ہیں اور شراب کو سپلائی کرتے ہیں، شراب کو اٹھا کے رکھتے ہیں، شراب کی کمائی کھاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب صرف شراب پینا حرام ہے، بیچنا حرام نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داود مسند احمد مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے شراب کے متعلق 10 لوگوں پر باضابطہ لعنت بھیجی۔ لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وفي رواية وآكل ثمنها۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک لعنت فرماتے ہیں، کرس فرماتے ہیں شراب کے اوپر اٹسیلف، جو وائن بیئر لیکور جو ہے اس کے اوپر بھی اللہ پاک لعنت فرماتے ہیں، یعنی وہ ملعون چیز ہے جو کرس ہے جو آدمی پیتا ہے اٹسیلف، اور پینے والے پر لعنت فرماتے ہیں، دو ہو گئے، تیسرا پلانے والے پر لعنت فرماتے ہیں، چوتھا جو آدمی بیچتا ہے اس پر، بیچنے والے پر بھی لعنت فرماتے ہیں، پانچواں جو آدمی خریدار ہے خریدار پر بھی لعنت فرماتے ہیں، اور وہ چھٹا وہ ہے جو اس کو نچوڑتا ہے، نچوڑنے والے پر یعنی بنانے والا، میکر یا اس کا لٹرل جو ترجمہ ہے نچوڑنے والا یعنی بنانے والا، بنانے والے پر بھی، وہ معتصرہ، اور جو بنوانے والا ہے، جو مینوفیکچرر ہے جو خود نہیں بناتا اپنے ورکر سے بناتا اس کے اوپر بھی، آٹھواں اٹھانے والے پر، اور والمحمول الیہ، اور نوا وہ ہے جس کے لیے اٹھایا جاتا ہے یعنی جس کو سرو کیا جاتا ہے، سرو کرنے والا، اور اسی طرح سرو کرنے کے علاوہ اٹھانے والا یعنی تقسیم کر دی، ساقی ہے تو اس کے اندر تو سرو کرنے والا بھی آ گیا، ساقی جس کو ہم کہتے ہیں، پلانے والا بھی الگ ہے، اٹھانے والا بھی الگ ہے، اٹھوانے والا بھی الگ ہے، اور آخر میں فرمایا 10ویں نمبر پر اس کی کمائی کھانے والا بھی، اس پر بھی لعنت بھیجی گئی۔ لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں فرمایا گیا ابعاد العبد بسخطہ، اللہ پاک کا اپنے بندے کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے دور کر دے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے اللہ پاک اپنی رحمت سے دور کر دے، اس سے زیادہ بدبخت، اس سے زیادہ محروم کوئی بندہ نہیں۔ طردہ وابعدہ من الخیر، یہ ترجمہ لکھا ہے کہ دور کر دے خیر سے اللہ پاک، یہ لعنت کے بارے میں فرمایا گیا۔ کوئی یہ کہے گا کہ جی لعنت کے بارے میں آپ عجیب سے عجیب سے سنا، ارے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 52 میں، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ پاک لعنت فرمائے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ساری دنیا اس کی مددگار ہو جائے، سارے کاروبار پھیلا لے، وہ اتنا شراب کی دکان سے، حرام کی دکان سے خوب پیسہ کما لے، لیکن اللہ کی مدد ہرگز نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اللہ کا کلام کہتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہاں پر آپ کاروبار نہیں جانتے اس لیے کہ یہ مشکل ہے، امریکہ میں اس کے بغیر دکان نہیں چلتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بیچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، یہودیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ کیوں؟ لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فباعوها واکلوا ثمنها او اثمانها، اللہ پاک نے لعنت فرمائی یہودیوں پر اس لیے کہ ان کے اوپر فیٹ، ان کے اوپر چربی حرام تھی، چربی ان کے اوپر حرام تھی، فیٹ کھانا حرام تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ کھانا حرام ہے بیچ سکتے ہیں، تو انہوں نے بیچنا شروع کیا اور اس کی کمائی کھاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان پر لعنت فرماتا ہے۔ آگے ایک قانون بتا دیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ، جب کبھی اللہ پاک، بے شک، ٹرولی، انا کے ساتھ بلا شک و شبہ، جب اللہ پاک کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے اس کا بیچنا، اس کی کمائی بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی جیسا کھانا، یعنی اصول یہ کہ جو چیز ہم کھا نہیں سکتے اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ یہ حدیث میں کسی کا کوئی لکھا ہوا مولوی صاحب نے سب کانٹیننٹ کے بھئی وہاں سے اپنی ملک سے آگے جوشیلے ہیں اپنے طور پر کہہ رہے ہیں، نہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو اللہ کے پاس مریں گے تو جواب دیں گے، قرآن کی آیتیں صراحتاً بتاتی ہیں، احادیث شریفہ بغیر کسی انٹرپریٹیشن اور تفصیل اور تشریح کے ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور اس کا وبال اتنا سخت اور خطرناک ہے۔ اب کوئی یہ کہے جی صرف یہ خمر یعنی وائن اور بیئر یہ ہے اس کی قیمت نہیں بیچ سکتے، نہیں، یہاں پر لاٹو بھی بیچا جاتا ہے، مسلمان لاٹو کے بھی بزنس سے وہ کرتے ہیں۔ حدیث ہے یہ امام ابو داود، بیہقی، طبرانی نے اور دارقطنی نے اور حضرت ابو نعیم نے اپنی حلیہ، یہ مختلف کتابوں میں حدیث کی حدیث جمع کی گئی۔ اللہ پاک، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر وثمنها، اللہ پاک حرام قرار دیا ہے شراب کو اور اس کی کمائی کو بھی، اس کی انکم کو بھی۔ وحرم المیتۃ وثمنها، اللہ نے
مردار کی ہم انشاءاللہ آئندہ جو نیکسٹ مہینے میں مردار کسے کہتے ہیں، خنزیر کسے کہتے ہیں، اور خنزیر کے علاوہ کتنے جانور مسلمانوں پر اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے، اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اس میں سے ایک مردار بھی ہے، میتا جس کو ہم کہتے ہیں جھٹکے کا مردار، ڈیڈ اینیمل، یعنی میتا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود سے مر جائے، غیر اسلامی طریقے سے جو جانور کاٹا گیا ہے وہ بھی مردار ہے، میتا ہے شریعت کی نظر میں، بالاتفاق، بغیر کسی ڈفرنس آف اوپینین کے وہ بیچے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم کھا نہیں رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ہم غیروں کو بیچ رہے ہیں۔ بھئی مولوی صاحب یہ امریکہ ہے، یہاں ہم حرام، ہم مسلمانوں کو نہیں بیچ رہے ہیں، ہم غیر مسلموں کو بیچ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وحرم الخنزیر وثمنہ، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کا بیچنا، اس کی قیمت بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ تو اسی لیے آج امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے سوچنے والی بات ہے۔ آپ کو دکھ اور افسوس ہوگا، ایسے ایسے واقعات ہیں، مسلمان کھلم کھلا حرام بیچتے ہیں، کھلم کھلا حرام بیچتے ہیں، علل اعلان بیچتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان لوگوں پر دردناک عذاب کے بارے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بتایا ہے، جو لوگ مسلمانوں میں گندی اور فحش چیزیں بیچتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ مسلمانوں میں فحش اور گندگی اور نیکڈنس کو پھیلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے بھی مسلمان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ گندے اور ڈرٹی میگزین بیچتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کئی ایسے اسٹورز ہیں، ہم کس کے متعلق کہیں؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، وہ آدمی حرام بیچتا ہے۔ ایک آدمی نے کیا کیا کہ خنزیر بیچنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے ایک دوست عالم امام نے بتایا، ان کے اور میرے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ بات ادھر سے ادھر جاتے جاتے بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس میں بہت سارے مسالے اور مرچ وغیرہ لگ جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ، یعنی انہوں نے امام نے بتایا اور امام کے ان کے مصلی نے بتایا، یہ بتایا کہ ایک شخص مسلمان ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، گوشت بیچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خنزیر بھی بیچتا ہے، حلال کہہ کے خنزیر بیچتا ہے۔ تو کہ اس نے کہا ورکر نے کہ کیا بات کرتے ہو تم، یہ خنزیر بیچ رہے ہو، حلال کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم اپنا جاب کرو، میں ہر مہینے $300 مسجد میں چندہ دیتا ہوں۔ یہ ہے ہماری مسجدیں جس سے فیض، خیر اور بھلائی نہیں ملتی۔ آپ کی مسجد کو مبارکباد، انہوں نے مجھے پروگرام کرنے کی اجازت دی، ورنہ مسجد والے اجازت نہیں دیتے، مولوی صاحب یہاں پروگرام نہیں ہوگا، لوگ چندہ دینا بند کر دیں گے۔ خدا کی قسم ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس مسجد میں نہیں جائیں گے، یہاں پر تو یہ ہوتا ہے۔ تو ان مساجد سے خیر کہاں ملے گی؟ ویڈیو اسٹور، ایک جگہ مسجد بنائی گئی، میں آپ کو امریکہ کی بات سنا رہا ہوں، مسلمانوں کی بات سنا رہا ہوں، مسجد بنائی، اوپر ویڈیو اسٹور بنائی، وہاں سے خیر کہاں سے پھیلے گا بتائیں؟ کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ مسلمان حرام مال سے مسجد بناتے ہیں اور حرام مال سے ہم یہ خوش فہمی میں ہیں کہ ہم حرام کما کے تھوڑا سا، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک طیب اور پاکیزہ کے علاوہ کچھ نہیں قبول کرتے۔ یہ لکھا ہوا مسئلہ ہے علماء نے کہ سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ، غلط پیسہ غریبوں اور فقیروں کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس حرام مال آ جائے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کس کو لوٹائے گا؟ علماء نے لکھا ہے تم غریبوں اور فقیروں کو دو، مسجد کو نہیں دے سکتے۔ یہ جو سمجھنا کہ ہم نے مسجد کو دے دیا اور بچ گئے، نہیں، کل کیا بنے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے؟ سب سے زیادہ مسئلہ مسلمانوں کا یہی ہے، رونے والی بات ہے۔ ایک آدمی کا گناہ ہوتا ہے کہ وہ خود گناہ کر دے، خود گناہ کر لے، گناہ ہو گیا، وہ اللہ سے توبہ کر لی، معاف ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی گناہ کو بیچے، سوچنے والی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فطرت سلیمہ روتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے سارے امت کے لوگ معافی ہے، قابل معافی ہے، میں معاف کر دوں گا، مگر جو لوگ کھلا گناہ کرتے ہیں، گناہ کو بیچتے ہیں۔ جو آدمی گناہ کو بیچ رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ ایک کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک آدمی گناہ ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، اس نے توبہ کر لی،
لیکن ایک آدمی گناہ کو بیچے برسر عام، کیا بنے گا بتائیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا نہیں جی. اور ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ قرآنی تعلیمات ہے. ہاں اب یہ کہے گا کوئی ہماری جاب کیسی ہوگی، ہماری دکان کے، کئی ایسے اللہ کے بندے آپ کو اسی ملک میں 30 سال سے 40 سال سے انہوں نے حرام کے بھی ذریعے تھے، حرام کو چھوڑا، اپنی دکان میں صرف حلال رکھا، اللہ نے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنایا، اور وہ ہے ابھی بھی زندہ. وہ فقیر نہیں ہوگے، کنگال نہیں ہوگے. ہاں وہ قناعت پسند ضرور ہوگے، ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہوگا، لیکن ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں جیسے دوسروں لوگوں کے پاس پریشانی. تو اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں حکمت کی بنیاد پر آپ اس موضوع پہ تقریر نہیں کر سکتے، یہ نہیں بتا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ ممبر، وہ محراب ہمارے لیے حلال اور حرام بتانے کی اجازت بھی نہیں دے رہا. آپ بتائیں. اب یہ بولیں گے اب تک آپ لوگوں نے اکثر نہیں سنا. نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ لوگ سنانے نہیں دیتے. ہم نے مساجد کو کہا ہوا ہے کہ ہمیں پروگرام کرنے دے حلال اور حرام کے اوپر، کوئی نہیں بلا کے کراتا. پوچھ لیں آپ، میں مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، اتنے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنے لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں، کہاں سے دیں گے؟ نہیں، حقیقت ہے. یعنی ہمیں توبہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ آج ہر جگہ مسلمان ذلیل ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں، ہم ایسی نیشن ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے اسلام کی بنیاد پر. وَلَوْ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے تو ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، ہم کبھی اچھے نہیں رہیں گے. مسلمانوں کے علاوہ ایک مسلمان اپنی اسلامی شناخت، آئیڈینٹی کے علاوہ عزت چاہے گا، کبھی اللہ نہیں عزت دے گی، کبھی نہیں دیں گے. حقیقی عزت تو کبھی نہیں ملے گی. وہ صحابہ تھے جن کو دیکھ کر، جن کی حیا، جن کی پاک دامنی، جن کی پاکیزگی کو دیکھ کر لوگ بے شمار مسلمان ہوتے تھے. 20 ملین سے زیادہ چائنا میں مسلمان ہیں، صرف چند صحابہ یا تابعین وہاں گئے کہا جاتا ہے، 4 یا 5 یا چند. وہاں پر اسلام کیسے پھیلا؟ ہمارے بات میں، گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ ایمانی طاقت، وہ روحانی طاقت نہیں. وہ روحانی طاقت ہماری ختم ہو چکی. تو اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حلال کے بارے میں، حلال کاروبار کے بارے میں، ایک عرب شاعر نے بہت اچھی بات اشعار کی شکل میں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے اس کو ذکر کیا. اس نے یہ کہا، اس نے یہ فرمایا، علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا، علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا یأتیک بالارزاق من حیث لا تدری. ان کو کہا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور ہم سب کے لیے، کہ ہمارا جو سوال ہوتا ہے روزی کیسے ہوگی، پروویژن، جاب، بزنس، حرام کے بغیر ہمارا کیسے چلے گا، یعنی یہ چیزیں ہم نکال دیں گے مولوی صاحب نہیں چلتا وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کہتا ہے عرب قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمہارے اوپر تقوی لازم ہے اگر تم، علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا، اگر تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو تو تمہارے اوپر تقوی لازم. یأتیک بالارزاق من حیث لا تدری، اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی دیں گے تمہیں ذہن و دماغ میں بھی نہیں آئے گا، اور اللہ پاک دیتے ہیں. میں ایک مثال دوں گا کہ کسی نے سوچا تھا کہ باراک اوباما پریزیڈنٹ بنے گا 2006 میں، 4 میں، 2001 میں، 2000 میں. خود ہی کہتے ہیں، جو لوگ پرانے ہیں وہ سب جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں اللہ پاک کس کو کیا بنا دے کچھ نہیں پتا، تو وہ اللہ پاک دیتے ہیں. یہ تو ایک بیکار کی مثال ہے، لیکن اللہ پاک جو چاہیے تو کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. لیکن تقوی انسان کو آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ پاک تمہاری روزی میں برکت دے گا، بلکہ روزی ایسی جگہ سے دے گا تمہارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہوگا. فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقًا، تم کیسے اللہ سے نا امید ہوتے ہو، کیسے تم ڈرتے ہو فقر کے بارے میں، پاورٹی کے بارے میں، غربت اور افلاس کے بارے میں، کہ میری جاب کا کیا ہوگا، میرا اس کا کیا ہوگا، حالانکہ اللہ پاک رازق ہے، وہ ہے روزی دینے والے. کیوں؟ فقد رزق الطیر والحوت فی البحر، اس لیے کہ وہی ہے جو آسمان میں پرندے کو روزی دیتے ہیں.
اگر کسی کے بلبوتے پر ومن ظن ان الرزق یأتی بقوت، جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنی طاقت، اپنی اسمارٹنس، اپنی ڈگری، اپنی انٹلیکچوالٹی اور پوٹینشیلٹی اور اپنی فلاں فلاں کی وجہ سے مجھے روزی ملے گی، تو ما اکل العصفور شیئا مع النسر، تو اللہ پاک کسی پرندے کو چونچ کے باوجود اس کو کوئی روزی نہیں دیتے۔ اللہ پاک جو پرندے کیسے کھاتے ہیں، ایک غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے، جو مچھلیوں کو کھلاتے ہیں، پرندوں کو کھلاتے ہیں، انسانوں سے زیادہ مخلوق ہے۔ آج تو سائنس کہتی ہے انسانوں سے زیادہ مخلوق کون کھلاتے ہیں؟ ان کا کوئی ان امپلائمنٹ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہے وہ اللہ کی مخلوق۔ اللہ پاک وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ پاک نے ان کا رزق، ویعلم مستقرها، اللہ پاک نے ان کا مستقر، ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ پاک رازق ہے۔ ہم کہتے ہیں زبان سے، وہ یہ کہتا ہے کہ کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اپنی جوانی میں مست اور مگن ہیں اور انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کفن غائبانہ میں سیا جا رہا ہے۔ وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، اس کے بعد وہ موت کی یاد دہانی کرا رہا ہے، اس لیے کہ موت مسلمان کو صحیح انسان بنا دیتی ہے، اس لیے کہ کوئی سائنس ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی میڈیسن نہیں بنی ہے، کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں بنا ہے جو انسان کو ہمیشہ جوان رکھے یا ہمیشہ صحت مند رکھے۔ وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، کتنے ہی صحت مند اور ہیلدی ہے جو روزانہ اتنے آورز باضابطہ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن مات من غیر علت، بغیر کسی ریزن کے دنیا سے چلے گئے۔ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، اور کتنے بیمار ہیں جو تھوڑے دن بیماری میں رہے، ان کو لائف سپورٹ بھی لگایا، وینٹیلیٹر بھی لگایا، اس کے بعد وہ بھی نکال دیا، وہ بھی لگا ہوا رہا، پھر بھی چلے گئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہماری ایکسپیکٹنسی لائف کی امریکہ میں 70 80، مجھے نہیں معلوم، 80 سوچ لیں، 90، لیکن جو 90 80 100 ہے وہ جا کے دیکھیں کہاں پر، اس میں یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں نا کہ نرسنگ ہوم میں، ہاسپس میں جا کے دیکھیں، نرسنگ ہوم میں جا کے، فمن عاش الفا والفین، چلو ایکسپیکٹنسی ہم 100 نہیں 1000 کر لو، 2000 کر لو، لیکن فلا بد من یوم یسیر الی القبر، ایک دن ضرور آئے گا تمہیں قبر میں لے جا کے ڈال دیں گے، آئے گا ضرور، جب تجھے شہر خموشہ میں لے کے جائیں گے، رکھ کے چپ چاپ اندھیرے میں چھوڑ آئیں گے، رکھ کے چپ چاپ تمہیں اندھیرے میں چھوڑ آئیں گے۔ کوئی محبت کرنے والی بیوی، محبت کرنے والی اولاد، محبت کرنے والا شوہر، محبت کرنے والے والدین، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، تنے تنہا انسان چلا جائے گا۔ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، سب مٹی میں سمائے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفنا ہے، کتنے لوگوں کو کفنا ہے، کتنے لوگوں کو قبرستان چھوڑ کے آئے، ہمیں بھی ایک دن لوگ لے جا کے ڈال دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کل یوم یقال مات فلان وفلان، ہر روز کہا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہم روزانہ سنتے ہیں، جیسے آج ہی ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، ان کی بہن کا انگلینڈ میں انتقال ہو گیا، تو اسی طرح ہم سوچتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ولا بد من یوم یقال مات عمر، ایک دن آئے گا ضرور جس میں کہیں گے لوگ کہ عمر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا نا، میں نے کہا فلاں بھی جائیں گے، ایک دن کہیں گے لوگ بھی وہ نعمان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہی مفتی نعمان، آپ میں اپنی پوری انٹروڈکشن کے ساتھ کہیں گے، حقیقت ہے، کوئی ریالٹی ہے، اس لیے کہ کوئی اس سے مفر نہیں ہے، یہ کڑوا گھونٹ سب کو پینا ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جتنی یقینی بات ہے، جتنی سرٹینٹی ہے موت آنی، کوئی انکار نہیں کر سکتا، یقینی بات ہے۔ اگر کوئی کارڈیالوجسٹ ہے وہ کہہ لے کہ جی میں تھوڑا سا 10 سال زیادہ جی لوں گا اس لیے کہ میں کارڈیالوجسٹ، کوئی یہ کہے کہ میں سائنٹسٹ ہوں، زیادہ نہیں۔ ایتھیسٹ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، جو پیدا کرنے والے کو بھی نہیں مانتا وہ بھی، یعنی اتنی یقینی بات ہے موت، لیکن اتنی ہی غیر یقینی ہے کب آنی، اتنی ہی حادثاتی اموات،
اس زمانے کے اندر، اس سنچری کے اندر اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، کبھی تاریخ میں اتنے زیادہ لوگ اچانک دنیا سے چلے گئے، ایسا نہیں ہوا اندازہ، اچانک کئی ایسے حالات پیش آ گئے. تو اسی لیے ہمارے لیے ہماری آخرت کی فکر کی ضرورت ہے. خاندان میں کسی کو یہاں یہ پروگرام کر کے کسی کو مطلب یہ ہے کہ خلاف کوئی حکم سنانا یہ مقصد نہیں ہے. اپنی ایک ذمہ داری جو ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری جو ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ حضرات جو ایک دیندار مسلمان ہیں، اسی لیے اس فکر میں کیوں آئیں گے مسلمان بھائی سیٹرڈے کا ویکینڈ ہے، تھوڑا بہت اپنا وقت فیملیوں کے ساتھ گزارتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حلال کا پتہ چلے، اسی نیت سے ہم آئے ہیں. تو انہی جذبات کا جو میں نے جو اظہار کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جاننے والے دوست و احباب کو سمجھائیں حرام کے بارے میں. گناہگار سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کے گناہ سے نفرت کرنا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ بھئی گناہ سب سے ہوتا ہے، گناہ سب سے ہوتا ہے اور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا قانون ہے. یہ فرشتوں کی شان ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا. یہ فرشتوں کی شان ہے. قرآن نے کہا سورہ تحریم میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ نہ ان سے اللہ نے جو کہا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. ان کو کہہ دیا گیا کہ رکوع کرو تو وہ رکوع کرنے میں ہے، ان سے کہا گیا سجدے کرو تو سجدے میں ہی ہے. ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، یہ ان کی شان ہے. اور شیطان کی بری خصلت ہے کہ وہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا. تو ہم سے گناہ ہوتا ہے. انبیاء وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور گناہ کرتا ہے بندہ، لیکن سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. تو ہم گناہگار سے نفرت نہیں کر سکتے، اس کے گناہ سے نفرت کرنا ہے. نفرت کرنے کی یہ شکل ہوگی کہ ہم اس کو، حدیث پاک فرمایا گا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو، اپنے مظلوم بھائی کی بھی. تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی کوئی مدد کی جائے جو آدمی مظلوم ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو. اسی طرح اس بھائی کو ہم سمجھا کے، کئی ایسے موقع پر تکلف ہوگا، برا مان جائے گا، برا ماننے دیں، لیکن الفاظ ایک دم بالکل جہنمی ہونے کا فتویٰ سنا دیں. میں نے کسی کو جہنمی ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں سنایا یہاں پر. میں نے وہ تعلیمات بتائی جو قرآن و حدیث کی اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے. اور اس ملک میں رہتے ہوئے اس کا زیادہ ان مسائل کا مسلمانوں کو واسطہ پڑتا ہے، ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے. ہمیں اپنے ملکوں میں اتنا نہیں پڑتا، وہاں کے حالات دوسرے ہیں، وہاں پر بھی حالات، لیکن یہاں کے حالات دوسرے ہیں. تو اس میں حلال و حرام کا خاص طور سے اللہ سے مدد مانگی جائے. اور اللہ پاک، یہ ایک مجرب بات ہے صاحب، تجربے والی بات ہے. اللہ سے آدمی گڑ کے مانگے، سچے دل سے مانگے، یقیناً حدیث میں ہے، بلکہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندے میرے متعلق سوچتے ہیں. تو اسی لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں، دعا سچے دل سے مانگیں کہ اللہ پاک مجھے حلال دے، حلال کھانے کی توفیق دے، میرے بچوں کو حلال کھلا. اگر یہ حلال نہیں کھائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد کیا وہ اسلام کے اوپر باقی رہیں گے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صاحب یہاں پر. اس کی وجہ یہی ہے، ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ زیادہ تر ہم اپنے ملکوں میں پیدا ہوئے اور وہیں پر ہم نے حلال کھایا، یا والدین کی وہ حلال کمائی ہمارے پیٹ میں گئی، جس کا نتیجہ ہے کہ ایک حد تک اسلام کی بات ہمیں پسند آتی، ایک حد تک پسند آتی ہے. ورنہ یہاں کے بچوں کو آپ کہہ دیں کہ چلو سب کھا سکتے ہیں، اچھا وہ سب کھا سکتے ہیں، سب نہیں کھا سکتے ہیں، وہ موضوع انشاءاللہ کہ قل بسم اللہ وکل، یعنی اللہ کا نام لے لو کھا لو، تو سب چیزیں حلال ہے، یا سب چیزیں اہل کتاب کا بھی حلال ہے، کوشر بھی حلال ہے، فلاں بھی حلال ہے، سب یہ مولویوں کے جھمیلے ہیں. وہ انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو جمعہ میں آپ کو سیٹرڈے میں جو 3rd ویکینڈ ہوگا اپریل کا، اس میں ہم آپ کو تفصیلی طور پر ذبیحے کا ڈیفینیشن، ذبیحہ کسے کہتے ہیں، اور ایک غلط فہمی جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں ذبیحے کے متعلق ہے، اور امریکہ کے اندر ذبیحہ کیسے لوگوں کو کس انداز سے پرووائڈ ہوتا ہے. اب لوگ بہت سارے ہمارے دوست احباب نے جو یہ موضوع رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں نے اس کے اوپر اختلاف رائے کا بھی اظہار کیا کہ بھئی آپ یہ سب کر کے کیا کریں گے. کسی نے کہا کہ کہاں سے کھلائیں گے. ارے بھائی کھلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اور مولوی حضرات ہی پلیٹ میں لا کے رکھ کے دیں گے آپ کو کہ آپ حلال کھاؤ، ایسا نہیں ہے. یہ بتا چل جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ذبیحہ، یہ غیر ذبیحہ. ذبیحہ اسے کہتے ہیں.
آپ کنزیومر کی حیثیت سے ان دکانداروں پر پریشر ڈالیں کہ آپ کا جو مال آ رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کی طرح بالکل صاف انداز سے وہ ذبیحہ ہونا چاہیے. اگر ایک دکاندار سے ایک مسلمان پوچھتا ہے تو اس کا حق نہیں ہے پوچھنے کا, اور پوچھنے پر آدمی کو میں دکانداروں سے مؤدبانہ درخواست کروں گا اگر آپ حلال بیچ رہے ہیں تو بلا تکلف بتائیں, بلکہ خوشی سے بتائیں, اس لیے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, غصہ ہونے کی ضرورت نہیں. نہیں بھائی ہم حرام حلال اس لیے کہ سائن لگایا حلال کھلا رہے ہیں, تو حلال کھلا رہے ہیں تو آپ بلا تکلف بالکل ہم حلال کھلا رہے ہیں. آپ کو یہاں کی کسٹمر سروس کو اسی ملک کی ہم دوسری چیزوں میں حوالے دیتے ہیں, یہاں کیوں نہیں حوالے دیتے ہم کہ آپ کو سوال ہو یقیناً, اس لیے کہ آپ نے نام لگایا. لیگلی بھی کنزیومر افیئرز کی طرف سے بھی یہ لازمی ہے کہ آپ نے اگر ایک نام لگایا حلال ذبیحہ ہم کھلا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ذبیحہ ہی کھلائیں. اگر کسٹمر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سیٹسفیکٹری جواب دیں, اللہ ہے کہ ہم اس کو غصہ دیں, اس کو ناراض ہو جائیں. اور پوچھنے کا کیوں حق بنتا ہے, یہ تمام سوالات ہم انشاءاللہ آئندہ آپ کو ذکر کریں گے. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں کہ وہ ہمارے ایک دوست بزرگ ہیں, ان کی ہمشیرہ ان کی سسٹر کا بھی انتقال ہوا ہے, اور دوسرے احباب بھی بیمار ہے, کینسر وغیرہ کے مریض ہیں, ان کے حق میں بھی دعا کریں. اللہ پاک ہمیں حلال کھانے, حلال پہننے, حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں آئندہ انشاءاللہ یہ اپریل 6 کو ایک پروگرام ہو رہا ہے آپ کے لانگ آئلینڈ میں. اس دفعہ اہل السنہ والجماعہ ورکشاپ سیریز کے نام سے یہ پروگرام نیو یارک کے علماء نے شروع کیا ہے. اہل السنہ والجماعہ سب لوگ اس میں شامل ہیں, سارے مساجد کے جو ہمارے علماء اور ائمہ ہیں ان سب کی یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے یہ کہ بعض لوگ یہ اللہ معاف فرمائے ہمیں حلال حرام کا امتیاز نہیں ہے, ہمارے بچے پبلک اسکول میں جا کے برباد ہو رہے ہیں, ایتھیسٹ بن رہے ہیں, لیکن وہ لوگ آ کے چکر یہ دیتے ہیں کہ جی نماز میں ہاتھ ایسے باندھنی چاہیے, اور آپ کو رفع دین نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, اور آپ آمین ایسے کہنا چاہیے, آپ فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں تو آپ تو مشرک ہیں. ایسی گندی اور گھٹیا باتیں. کسی کو ہم خاص طور سے وہاں ٹارگٹ نہیں بنائیں گے, لیکن ہمیں تو یہ حق ہے نا کہ ہم قرآن و حدیث کے لحاظ سے ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم میں سے کتنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی ہے؟ بتاؤ یار, ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے اس حدیث پر عمل کریں گے؟ صحابہ نے بتایا, صحابہ سے تابعین نے بتایا, تابعین سے تبع تابعین نے, یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے. علماء نے اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے علاوہ نماز پڑھے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. وہ بولے گا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا, تو وہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوا؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ حج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. دیکھیں ہم لوگ حنفی کیوں بنے, اس لیے کہ وہاں پر احناف علماء آئے تھے. یہ پوری تفصیل ہے. اسی کو یہ جو کنفیوژن ہے دین کے بارے میں, کنفیوز آدمی ہو جائے تو دین پہ کہاں سے عمل کرے گا؟ اس کو ڈاؤٹ. ہم نے دیکھا ہے لوگ جو کنفیوز ہے انہوں نے پھر پہلے فقہ کا انکار کیا, پھر حدیث کا انکار کیا, اب قرآن پہ جا کے اٹکے ہوئے. وہ کہتے ہیں 3 نمازیں ہونی چاہیے صرف, اس لیے قرآن میں 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں. پھر اس کے بعد قرآن کے بارے میں بھی جو اورینٹلسٹ ہے, مستشرق غیر مسلم جو قرآن کے خلاف بولتے ہیں, وہ جب سنیں گے تو قرآن کو بھی چھوڑ دیں گے. ہو رہا ہے ایسا, یہ ہے یہاں پر نیو یارک میں ایسے بندے. سیدنا عبداللہ ابن عباس, سیدنا عبداللہ ابن عباس 6 نمبر کے صحابی ہیں جن کو علماء نے السابقون الاولون میں کاؤنٹ کیا ہے. السابقون الاولون 6 نمبر کے صحابی ہے, یعنی پہلے نمبر کے جو مسلمان ہیں اس میں شروع کے بدری صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب اور اتنے کلوز رہتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے وہ فیملی ممبر ہیں. وہ یہ سمجھتے اتنا کلوز آدمی جب رہتا نا کسی کے ساتھ تو سمجھتے ہیں یار ان کا کوئی بھائی ہے. تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی کہ صحابہ جو نئے مسلمان آتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آپ فیملی ممبر ہیں. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام مسلم نے یہ نقل کیا ہے کہ 114 سورتوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 70 یا 71 سورہ ڈائریکٹلی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے, اور صحابہ میں کوئی نہیں ہے جو اتنا سیکھا ہو. اور یہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا ہو تو میں ان کے پاس جاؤں گا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے. کوفہ وہاں پر بلکہ بھیجا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ کہہ کے بھیجا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے.
لیکن میں ان کو اپنے اوپر قربان کر کے سیکریفائس کر کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہے. ان کے شاگرد تھے حضرت علقمہ. حضرت علقمہ کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی. ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے حماد بن سلیمان. حماد بن سلیمان کے شاگرد تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. اب اتفاق ایسا ہوا, اب ہم حنفی کیوں بنے؟ اللہ کا تکوینی نظام ہے. بھائی کوئی ہے کہ بھائی تم کالے مسلمان کیوں نہیں ہو؟ ارے اللہ کا نظام ہے یار. میں گورا کیوں نہیں ہوں؟ بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کا جو اس کو کہتے ہیں تکوینی, اللہ کا نظام یہ نہیں حقیقت ہے یہ. اس لیے کہ پھر ہارون الرشید کے زمانے میں چیف جسٹس مسلمانوں کے, میں صرف مختصر یہ بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں جو کنفیوژن لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ سلفی کے نام سے کھلم ہم آپ کو کہہ رہے ہیں سلفیوں کے نام سے ایک گروپ نکلا ہوا ہے, پریشان کر دیا لوگوں کو. بیچارے دعوت تبلیغ والے تھوڑی سی محنت کر کے ان کو مسجد میں لاتے ہیں تو ان کو فوراً ٹوکنا شروع. اچھا لک بردر دس از ان مسلم شریف حدیث, کنفیوژن ڈال دیا اس کو. ایک ہی حدیث کی کتابوں میں 2 2 3 3 حدیث ہیں اور اس کی تفصیلات آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس انداز سے ثابت ہے. اور اس کو مسجد سے بھٹکا دیا, یعنی اس کو بھگا دیا, مسجد سے نفرت دلا دی. ایسی چیزیں, ایسے چکر کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سلف تو وہ ہوتے ہیں جو دین پر اعتماد کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں. اور اچھا وہ اپنے اسکالر کی بات مانے گا, یہ اچھی زبردستی ہے. وہ اپنے سلفی اسکالر کی بات مانے گا, ہم اپنی اسکالر کی بات مانیں گے تو اس کو کھجلی ہو رہی ہے, اللہ معاف فرمائے. یقیناً غلط بات ہے نا بھائی. مجھے دلیل نہیں پتا تو وہ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ بھائی وہ چیز صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ تم حدیث پڑھو, میں آپ کو ایسے ایسے چیزیں حقیقتاً بتاتا ہوں. ایک صاحب مجھ سے میرا ذاتی میں آپ کو تجربہ سناتا ہوں. میرے دوست بلا تکلف ڈاکٹر حضرات سے معذرت خواہی کے ساتھ, وہ ہمارے ایک ڈاکٹر دوست تھے لیکن وہ سلفی بن گئے, غیر مقلد اپنے آپ کو, لامذہبی یا جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں, جو کوئی مذہب نہیں فالو کرتے. پتہ نہیں کس کو فالو کرتے ہیں پھر, اس لیے کہ انہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا. یہ ریالٹی ہے, ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا پڑے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو 250 سال کے بعد کے ہیں جو انہوں نے حدیث کو کمپائل کیا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام بخاری کو کیسے کوٹ کریں گے؟ وہ اتنے 250 سال 300 سال بعد, جو 250 سال کے بعد آئے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری کی پیدائش ہے ان کی, اور وہ باضابطہ تابعی ہیں, یہ باضابطہ ثابت ہے. ان کے بارے میں بعض لوگ ان کو حدیث کا نہیں پتا, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک بکلیٹ ہم اسٹارس آف امام ابو حنیفہ ان دا سائنسز آف حدیث کے نام سے ایک ہمارے ایک عالم دوست نے یہیں کے آپ کے ہوم گرون ماشاءاللہ بہت قابل انہوں نے لکھا ہے, اس کو ہم 12 پیجز کا بکلیٹ ہے انشاءاللہ وہ تقسیم بھی کریں گے. کئی ایسے بکلیٹ بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں اپریل 6 مسجد بلال میں یہ پروگرام آپ کے لوگان کے لحاظ سے یہ 3rd ہمارا ورکشاپ سیریز ہے, وہ وہاں پر ہوگا. میں وہ واقعہ میں آپ کو مختصراً ایک نصیحت کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ پڑے کہ جو آدمی ترجمے سے پڑھتا ہے, ترجمے کے لحاظ سے میں یہ سب چیزیں لکھ کر لایا کیوں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, میں ناقل ہوں. اگر کوئی غلط بات بتائے آپ ٹوک سکتے ہیں اور میں اس کا حوالہ دوں گا, جو صحیح ہوگا آپ کو ماننا پڑے گا, جو غلط ہوگا میں تسلیم کروں گا. اسی لیے تو اتنا لا کے, حالانکہ ہم نے پیدا ہونے کے بعد باضابطہ مدرسے میں گئے, حفظ پڑھا, وہی مدرسے میں پڑھے, عالم کورس کیا, جو بھی کورس کیا, پھر اس کے بعد اسلام میں آ گئے. ہم باضابطہ کوئی دنیاوی تعلیم کا باضابطہ ہم نے کوئی ڈگری نہیں لی, ہم نے یہ جو پوری زندگی لگائی, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں نعوذ باللہ, لیکن پھر بھی جرت نہیں ہو سکتی کسی کے اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی دین کی بات کرے, کسی کو اختیار نہیں. علماء یہ داروغہ ہے, جاگیردار نہیں ہے. داروغے اور اس کا حارس اور اس کے گارڈ کا کیا کام ہوتا ہے کہ غلط آدمی نہ گھسے. تو کوئی آدمی غلط بات کہے گا تو اس کو ٹوکیں گے, وہ جاب ہوتی ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے, نعوذ باللہ, وفوق کل ذی علم علیم, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے, جس پر ہمارا اعتماد ہے, ہمیں اس کا اظہار کرنے کا بھی حق نہیں. تو ایک صاحب ترجمے سے پڑھنے سے بچیں, عربی کی کتابیں ڈائریکٹ ترجمے سے پڑھنے سے بچیں, مستند کتابیں پڑھیں. وہ لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انگریزی کا ترجمہ پڑھا. انہوں نے انگریزی ان کی مادری زبان بھی نہیں ہے, انہوں نے انگریزی میں بخاری پڑھ لی. مجھ سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے بھائی وہ بے تکلفی بھی تھی, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کھایا ہے. میں نے کہا ہم نے بخاری پڑھی ہے, باضابطہ استاد سے پڑھی ہے, سند کے ساتھ پڑھی, سند کے ساتھ پڑھی, ہمیں تو کوئی ذہن میں نہیں ہے. اب بتا دیں, انہوں نے کہا نہیں فلاں امام سے بھی میں نے ذکر کیا تھا, تو وہ امام بھی ہمارے جیسا تھا, اس نے کہا کہ بھائی بخاری میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں. بات
وہ اللہ کا بندہ چیک کرتا دیکھتا، لیکن اس نے بھی کہہ دیا کہ چلو جب کبھی مسئلہ نہیں پتا ہوتا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی اختلاف ہے. تو بہرحال انہوں نے دکھایا مجھے، وہ کتاب الاطعمہ کے تحت ہے. کتاب الاطعمہ میں غالباً وہ 41واں باب ہے، کتاب الاطعمہ چیپٹر اطعمہ جہاں فوڈ کا وہ ہے، اس کے تحت 41واں باب ہے. پہلے کتاب ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ باب ہوتا ہے، پھر اس میں لکھا ہوا ہے، وہ باب ہے باب اکل القصاء بالرطب، یعنی قصہ کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تر کھجوریں کھائی ہیں. تو یہ باب تھا. اس میں وہ ایک صحابی یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قصہ کھایا رطب کے ساتھ، اکل القصاء بالرطب. جیسے بھی دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، بعض صحابہ آپ کی زندگی کو نقل کرتے ہیں، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں جمع کیا گیا. تو بہرحال انہوں نے پڑھا اور ترجمہ پڑھا، سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے ترجمہ، وہ عرب بیچارے انگریزی کیا جانے، اس لیے کہ انہوں نے کیا لکھا کہ وہ مترجم بھی آپ کے پاس بھی وہ مسجد میں ہوگی، اکثر جگہ وہ بخاری کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ترجمہ یہ لکھا قصہ کا. قصہ کو آپ ہمارے پاس کہتے ہیں کھیرا ککڑی. تو آپ کی انگریزی جو دعا ہے یہاں پر، انگریزی کے جو ایکسپرٹس ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ یار قصہ اور کھیرا اور ککڑی کو جو آپ اپنے اس میں استعمال کرتے ہیں نا، I'm gonna ask that word in English, so that's why I'm not saying that word, کہ وہ کیا ہے جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، آپ کے سیلڈ میں استعمال کرتے ہیں، تو لمبا سا ہوتا ہے نا یار، what do you say? کیوکمبر رائٹ. تو اس نے لکھا اسنیک کیوکمبر، جو مترجم ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوکمبر کھایا فریش ڈیٹس کے ساتھ. یہ حدیث ہے بخاری میں. تو لیکن وہ کیوکمبر کا ترجمہ جو عربی میں کیا اس کو لکھا ہے اسنیک کیوکمبر. تو وہ پڑھنے والے میڈیکل پریکٹسنگ ڈاکٹر جو یو ایس اے میں پاس، میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ کہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر، وہ یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی انگریزی میں سے اچھی ہے، یقیناً اچھی ہے بیچاروں. تو وہ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اسنیک کو کاما کے ساتھ پڑھ لیا انہوں نے کہ اسنیک کیوکمبر اینڈ فریش ڈیٹ. یہ میں نے کہا اللہ کے رسول دیکھیں قصہ کا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ قصہ تو لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ جہاں بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها. انہوں نے مانگا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ہی مانگا تھا، کہا تھا کہ ہمیں یہ کیوکمبر بھی چاہیے، ہمیں کھیرا اور ککڑی یہ جو چیز ہے وہ چاہیے ہمیں اس وقت، یعنی قرآن میں بھی آیا ہے ورڈ. میں نے کہا کہ قصہ کا ترجمہ اسنیک کے ساتھ ضروری نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ عربی داں پیدائشی انگریزی بولنے والے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوکمبر. تو بہرحال انہوں نے جو ترجمہ کیا، تو ترجمے سے پڑھنے کا یہ نقصان ہے. اس نے کیوکمبر کہہ دیا اور سانپ کھلا دیا. جتنے چائنیز کی دکانیں وہ تو پھر مسلمانوں کے لیے حلال ہی حلال بن جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر تو سانپ بہت زیادہ سستے ملتے ہوں گے. بہرحال نعوذ باللہ انہوں نے اس وقت توبہ کی. میں آپ کو یہاں پر مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ واقعہ میرے سامنے خود انہوں نے ذکر کیا. پھر میں نے بتایا کہ بھائی دیکھیں میں کوئی بڑی چیز نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے لکل فن الرجال، ہر فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے جن پر اعتماد ہو ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہوں اور وہ باضابطہ پڑھے ہوئے ہوں، یعنی ان کا ٹیچر ہو، ٹیچر کا ٹیچر ہو، ان کا ٹیچر دادا ٹیچر، گرینڈ فادر ٹیچر، اس کا یعنی سب ٹیچروں کی پوری سند ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، جس پر ہمیں اعتماد ہو. کبھی بعض مرتبہ علماء پر بعض لوگوں کو بعض لحاظ سے اعتماد نہیں ہوتا، تو جس پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. یہی طریقہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 6 اپریل کو انگلش میں پروگرام ہوگا ہماری طرح، یہاں کی طرح، اس لیے کہ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ہمیں وہ مائیگریٹڈ اور دیسی مولوی کے زبان سے نہیں سننا ہے. تو ہم نے باضابطہ یہاں کے ہوم گرون جو ہمارے ہی بعض اس میں سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو مطلب یہ کہ ہر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس میں، لیکن بہت سارے ماشاءاللہ یہیں کے مقامی ہوم گرون اسکالرس ہے وہ انشاءاللہ. So they will present in English, American English, in the accent of America, right? تو انشاءاللہ تاکہ سب کو اپیل ہو انشاءاللہ. ہاں 5 بجے سے انشاءاللہ عشاء تک ہوگا انشاءاللہ. وہ بچوں کو لے کر جائے، جو کنفیوز ہیں ان کو ضرور لے کر جائے. اس میں کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا، ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ.
دعا کر لیں یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد صلوات اللہ علیہ وسلم الی یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں, اللہ خطا کار ہیں, اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ جہاں جہاں, اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مصیبت والوں کی مصیبتوں کو ختم فرما. اے اللہ جو ہمارے دوست ان کی ہمشیرہ کا جو انگلینڈ میں انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے ورثاء کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. سارے امت مسلمہ کی مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. میرے والدین اے اللہ حیات ہے, اللہ ان کی عمروں کو اے اللہ صحت مندی کے ساتھ لمبا فرما. اے اللہ ان کی اولاد کو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے والا بنا دے. اے اللہ بھی اولادوں کو ان کی مرضی کے مطابق نیک اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو مسلمان بھائی یہاں پر آئے ہیں اے اللہ کہنے والے کو اے اللہ سننے والوں کو اے اللہ سب کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں حلال اور طیب کھانے کی توفیق عطا فرما. حلال اور طیب کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما. بے روزگاروں کو اے اللہ حلال اور طیب روزگار عطا فرما. حلال اور طیب روزگار عطا فرما. حلال اور طیب روزگار عطا فرما. اے اللہ اس ملک کے اللہ مسائل اے اللہ بالکل مختلف ہیں. یہاں پر حرام کا عام چرچا ہے اے اللہ, لیکن اے اللہ تو ہی رازق ہے, تو ہی داتا ہے, تو ہی اے اللہ روزی دینے والا ہے. اے اللہ ہم تیرے ہی سامنے اپنے ہاتھ اے اللہ پھیلاتے ہیں. ہم سب کو اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما. برکت والی روزی عطا فرما. برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہم تیری ذات سے اے اللہ نا امید نہیں ہیں. اے اللہ تیرا فرمان حق اور سچ ہے کہ تو سب کو دینے والا ہے اور سب کو دیتا ہے. ہم سب کو اے اللہ حلال پاکیزہ اے اللہ روزگار عطا فرما. حلال اور پاکیزہ اے اللہ جاب عطا فرما. حلال اور پاکیزہ اے اللہ بزنس عطا فرما. جو مسلمان بھائی اے اللہ ہمارے ہی بھائی ہیں اے اللہ نادانی اور نہ جاننے کی وجہ سے اے اللہ جن بنیادوں پر بھی اے اللہ بزنس میں اے اللہ اپنے کاروبار میں حرام کو رکھتے ہیں اے اللہ ان کو حرام کو نکالنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. سارے ہم سب کی اے اللہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حاسدین کی حسد سے اے اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اے اللہ اشرار کے شرور سے اے اللہ فتنہ پھیلانے والوں کی فتنوں سے حاسدین کے حسد سے اے اللہ ہم سب کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں بہت سارے دوست و احباب بیمار ہیں, بعض حضرات اے اللہ کینسر کے مریض ہیں اے اللہ بعض سخت بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو اے اللہ مکمل شفا کامل و عاجل مستمر عطا فرما. شفا کامل و عاجل مستمر عطا فرما. شفا کامل و عاجل مستمر عطا فرما. محض اپنے فضل اور کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو دوست احباب اے اللہ یہاں آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. سننے اور سنانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ مسجد کی انتظامیہ نے اللہ یہ پروگرام ارینج کیا ہے اللہ ان کو حق بات کہنے اور حق بات کہلوانے کی مزید توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے انتظام کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی. انشاءاللہ کچھ چائے وغیرہ کا انتظام ہے, ساتھ ہی نیچے تشریف لے جائیں. We have refreshments downstairs, so everybody is welcome downstairs.